السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تعدد ازدواج، پولیگیمی، ایک مرد کا ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک سوچی سمجھی سازش تحریک آزادی نسواں، فریڈم آف وومنس کے نام پر ایک تحریک چلائی گئی، فکری تحریک۔ اس کے تحت جو بات سب سے زیادہ اڑائی گئی، جس کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا قائم کیا گیا، ایک پرفریب پروپیگنڈا چلایا گیا، اس میں ایک سب سے اہم ٹاپک تعدد ازدواج تھا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ ہر اعتبار سے عورت کے اوپر جبر ہے، عورت کو تکلیف کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، تمام مذاہب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اور عقل اور فکر اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، کئی اعتبار سے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس میں سے چند اعتبارات سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے مذہبی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج اس وقت دنیا میں جو مشہور مذاہب موجود ہیں ان میں پولیگیمی کی کیا حیثیت ہے، تعدد ازدواج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہودیت کو لیتے ہیں۔ یہودیت کی بنیاد بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، ان کے جو بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی 3 بیویاں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 700 بیویاں تھیں۔ یہ تذکرہ ہمیں تورات میں ملتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تورات کہ یہودیت میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ عیسائیت کی طرف آتے ہیں تو عیسائیت میں، چونکہ عیسائیت کی بنیاد یہودیت پر ہی ہے، تو بنیادی حیثیت سے عیسائیت میں بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات الگ ہے کہ 19ویں صدی میں چیف عیسائی ربی نے اپنے طور پر یہ بات کا اعلان کیا کہ عیسائی کوئی کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بائبل اور انجیل میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کے ذریعے سے شادی یا نکاح کی حد بندی ہوتی ہو، شادی کے کوانٹیٹی کے بارے میں کوئی لمٹ قائم کی گئی ہو۔ تو مذہب کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی مل گئی۔ تیسرے مذہب کی طرف آتے ہیں، ایک ہندو مذہب ہے، جو اس مذہب کے اندر جو مشہور مذہب ہے، اس کے اندر بھی 2 قسم کے رائے پائے جاتی ہیں۔ ایک ہے آریہ سماج والے، ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی ہندو کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ دوسرے جو روایت پسند ہندو حضرات ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم جب ان کے مذہبی لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت نظر آتی ہے کہ دوسری شادی کرنا ان کے یہاں جائز ہے۔ مہابھارت میں ایک کلیئرٹی ملتی ہے۔ مہابھارت کے الفاظ ہیں، اس دنیا میں ظاہر ہوئے بھگوان واسودیو کی 16,101 رانیاں تھیں۔ گیتا کے مرکزی کردار، مین کیریکٹر شری رام کرشن جی کی 8 بیویوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہندو مذہب میں یہ ایک رواج تھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس مرد کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ تو ایک مشہور ادے پور کا راجا تھا سنگرام سنگھ، اس کی 21 بیویاں اس کے ساتھ زندہ جلی تھیں، جن کا مقبرہ آج بھی ادے پور میں موجود ہے، ایسا تاریخ داں حضرات کا کہنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج اور اجازت ہندو مذہب میں بھی تھی۔ اور پھر بعد کی کتابیں، ہم قرون وسطیٰ کی جو کتابیں ہیں، جیسے وشنو سمرتی جو نامی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک کلیئرٹی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ برہمن کے لیے 4 اور شتری کے لیے 3، ویش کے لیے 2 اور شودر کے لیے 1 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے بھی یہ بھی پتہ چلا، ہم خلاصہ ہم ذات کے اعتبار سے، اب کاسٹ کے اعتبار سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے، بس یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ہندو مذہب میں بھی یہاں اس اعتبار سے جو وشنو سمرتی میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کی انہیں بھی اجازت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہندو مذہب میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، 1950 میں ہندوستان میں اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت
ہندو کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کو ممنوع قرار دیا گیا، ایک سے زیادہ شادی کرنا اللیگل ہو گیا۔ اب آتے ہیں عرب اور عالم اسلام کی طرف۔ عرب میں بھی اسلام سے پہلے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تھی، اسلام آنے کے بعد اسلام نے اس اجازت کو برقرار رکھا، ایک سے زیادہ شادی کی اسلام نے بھی اجازت دی۔ اور اگر یہ جان کر آپ کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے ایک عورت پر اکتفا کرنے کو، ایک عورت کو سفیشینٹ قرار دینے پر کی ترغیب دی ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نے صرف ایک عورت کو پر اکتفا کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ اب اسلام کیوں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے کیا شرائط ہیں؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے یا کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے؟ ایسا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے پیروکار ہیں، انہوں نے کئی نکاح کیوں کیے؟ اس کی کیا مصلحتیں تھیں اور اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ اس میں کیا لاجک تھیں؟ یہ ایک مستقل مضمون ہے، مستقل ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں ایک اگلا ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں اور اسلام نے اجازت دی ہے یا نہیں، اور دی ہے تو کیوں دی ہے، اس کا تذکرہ دوسرے ویڈیو میں آئے گا۔ ایک بات یہاں تک یہ بات خلاصے کے طور پر جان لینی چاہیے کہ دنیا کے جتنے جو مشہور مذاہب ہیں سب کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج کے قانون کے اعتبار سے یہاں پر فی الحال گفتگو نہیں ہے۔ پھر یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، اور اگر میڈیکل طور پر سائنسی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو ایک سے زیادہ شادی کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اور بچی کی جنین میں، فیوٹس میں بچے کی جنین زیادہ محفوظ ہوتی ہے، یعنی زیادہ وہ پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اور بچہ پہنچتا ہے، اور اسی بنیاد پر انفینٹ مورٹیلٹی یعنی بچے کی اموات زیادہ ہوتی ہیں بچیوں کے مقابلے میں۔ یعنی اگر کوئی ماں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو زیادہ عام طور پر بچیاں کمپلیٹ ہوتی ہیں اور بچے کم کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے کی مقدار دنیا میں کم ہے، بچیوں کی مقدار دنیا میں زیادہ ہے، عام طور پر دنیا میں ایسا ہی ہے۔ اس بات میں کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اور باتیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کن بنیادوں پر اور کیا وجوہات تھیں کہ سماج نے، سوسائٹی نے ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی، ایسے مواقع پیش آئے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں پہلے جنگوں کی کثرت تھی، وباؤں کی کثرت تھی، لوگ کے مرنے کی مقدار پرسنٹیج زیادہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کا خاندان ختم نہ ہو، لوگوں کی آبادی برقرار رہے۔ اور ایک بات وہ یہ ہے کہ پہلے جو آبادیاں قبائل میں بٹی ہوئی ہوتی تھیں اور قبیلوں کی طاقت کا انحصار افرادی قوت پر تھا، کہ جو قبیلے کی مقدار، جو قبیلے کے افراد زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ اور سردار زیادہ شادی کرتے تاکہ لوگ ان کی کوانٹٹی اور ان کی جو ہے سپیریٹی باقی رہے۔ اور ایک جب وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات کو ہم مانیں تو اس کے بعد یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جب جیسا جیسا آبادی بڑھتی گئی اور خوراک اور معاش میں تنگی پیدا ہوتی گئی تو لوگوں میں زیادہ شادیوں کا رواج بھی کم ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو انسان فکر معاش سے آزاد ہے وہ دوسری شادی کا سوچتا ہے، جو فکر معاش میں الجھا ہوا ہے وہ دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں پاتا۔ پھر یہ بات جب کلیئر ہو گئی کہ کن وجوہات پر دوسری شادی لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد اور ایک ہم لاجک سمجھنا چاہتے ہیں کہ تعدد ازدواج، پولیگیمی کی لاجک کیا ہو سکتی ہے، کس بنیاد پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر اس کو کس طرح ہم عقل کے دائرے میں لا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ نکاح اور شادی کے ذریعے سے مرد اور عورت میں وفاداری، عفت، پاک دامنی، پیورٹی آف ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے۔ مرد ایک سے یا 3 بھی شادی کرے تو وہ 3 عورتوں تک محدود ہو جاتا ہے، اس کی عزت اور ناموس ان حد تک محدود ہے۔ ایک عورت ایک مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی باؤنڈری ایک قائم ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان میں، تو دونوں کی ریلیشن شپ کا ایک بانڈ قائم ہو جاتا ہے، ان کے باہر وہ لوگ نہیں نکل سکتے، ان کو نہیں نکلنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب ایک پر اس کو محدود کر دیا گیا، چاہے جو بھی مجبوری ہو تم دوسرا نکاح، دوسری شادی نہیں کر سکتے، ایسا جہاں پر رواج قائم کر دیا گیا اور نکاح کرنے کے بعد نکاح کو چھوڑنا اتنا مشکل کر دیا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور کیسی قوم اور کیسی نسل تیار ہوئی، یہ تمام دنیا کا سروے چھوڑ کر ہم USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو لیتے ہیں، جو دنیا کی سب سے ویل ڈیولپڈ کنٹری سمجھی جاتی ہے۔ اس کو جب ہم لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1990s میں 28% بچے ایسے تھے جو اللیگیٹیمیٹ تھے، یعنی جو غیر شادی شدہ جوڑے سے دنیا میں آئے تھے۔ یہ 28% 2016 میں 40% بن جاتا ہے، یعنی غیر شادی شدہ جوڑے سے پیدا ہونے والے بچے 26% سے جا کے 40%، یعنی 10 بچوں میں 100 بچوں میں سے 40 بچے، 10 بچوں میں سے 4 بچے غیر شادی شدہ جوڑوں سے دنیا میں آ رہے ہیں۔ پھر یہ صرف بچوں کے اعتبار سے ہو گئی۔ اب تعلقات، ریلیشن شپ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایوریج اس وقت امریکہ کا یہ ہے کہ کوئی انسان قانوناً شادی کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کے 7 سے 8 غیر شادی شدہ اور غیر اللیگل تعلقات قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور تمام دنیا کا ہم سروے کریں تو شادی سے پہلے، یعنی قانوناً شادی کرنے سے پہلے 4 تعلقات ایک مرد کے 4 عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کے مرد کے ساتھ قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جو جس کی وجہ سے سوسائٹی اور خراب ماحول ہمیں دیکھنے میں نظر بھی آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات جب کلیئر ہوئی تو پھر ہم اپنی اصلی بات کی طرف آتے ہیں کہ سائنسی نقطہ نظر سے مردوں کی مقدار زیادہ ہے عورتوں کی مقدار کے مقابلے میں، عورتوں کی مقدار زیادہ ہے، مردوں کی مقدار کم ہے۔ اگرچہ شرح پیدائش میں برتھ پرسنٹیج میں مرد اور عورت قریب قریب ہیں، لیکن مرنے کے اعتبار سے عورتوں کے مقابلے مردوں کی مقدار زیادہ ہے۔ جیسے کہ جنگوں وغیرہ میں ہیں، باہر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، جنگی حادثات ہوتے ہیں، سڑک کے حادثات ہوتے ہیں، تو چونکہ باہر نکلنے کی وجہ سے ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جیلوں میں بھی جرائم کی کثرت کی وجہ سے مردوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیلوں میں بھی وہ زیادہ قید ہوتے ہیں، پھر جرم میں شریک ہو کر وہ ختم بھی وہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر کہا جائے تو آدھے کو آدھا فرق ہے کہ مرد اور عورتوں میں یہ چیزوں میں ختم ہونے کے اعتبار سے زیادہ فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی پیدا ہونے کے بعد بھی مرنے میں مرد آگے ہیں، عورتیں پیچھے ہیں، تو مرد زیادہ کم ہوئے اور عورتوں کی مقدار بچ گئی۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شہر میں 100 مرد ہیں اور 110 عورتیں ہیں، یہ بات تو ہم نے پہلے تسلیم کر لی، یہ بات ریکاگنائزڈ ہے تمام دنیا کے اندر کہ عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ تو جب یہ بات ہم نے مان لی، اس کے اوپر ہم دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شہر میں 100 مرد ہیں اور 110 عورتیں ہیں۔ 100 مرد 100 عورت کے برابر ہو گئے، اب رہ گئی 10 عورتیں بچ گئی۔ اب فرض کر لیجئے ان 10 عورتوں میں ہماری یا آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، ماں بہن جو بھی بیٹی ہے، تو اب اس کے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے تمہاری قسمت میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لہٰذا تم ایسی پوری زندگی کنواری بیٹھے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پبلک پراپرٹی کے طور پر چھوڑ دیا جائے، غیر قانونی طور پر وقتاً فوقتاً کوئی اس کو استعمال کرتا رہے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو کسی ضرورت مند جس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے اس ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، وہ پہلی بیوی کی طرح کہ اس کو حقوق حاصل ہوں اور وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیا چیز آپ اپنے اس رشتہ دار کے لیے، اپنی بہن جو بھی ہے اس کے لیے کیا پسند کریں گے؟ تیسری صورت پسند کریں گے۔ لیکن ایک بات عورتوں کے اعتبار سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو تو کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو اپنے ہسبینڈ میں شیئرنگ کرنا چاہتی ہو، کوئی عورت دلی طور پر اس کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات جو اسلام نے اجازت دی ہے، جو قانون اجازت دیتا ہے، یا نیچر جو اس بات کی اجازت دیتی ہے، تمام مذاہب اس بات کی اجازت دیتے ہیں، تو گویا یہ بنیاد اور یہ اصول اس کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ بگ لاس، کہ ایک چھوٹے سے نقصان کو برداشت کیا جائے گا بڑے نقصان کو بچانے کے لیے۔ اگر اس بات کی اجازت ہوگی تو سوسائٹی ایک بڑے نقصان سے، ایک گندگی سے عورت کی عصمت اور عفت محفوظ رہے گی۔ یہ بات بھی کلیئر ہوئی۔ اب آخر میں ایک بات بتانا ہے کہ اس میں عورتوں کا فائدہ ہے دوسرے نکاح کی اجازت دینے میں۔ مثال کے طور پر اگر عورت کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک مرد شادی کرنا ضروری سمجھتا ہو، دوسری شادی کرنا، تو اب اگر مرد کو دوسری شادی اللیگل قرار دی جائے تو پھر ہوگا کیا؟
ہوگا یہ کہ مرد پہلی عورت کو طلاق دے دے گا، یا پھر اگر اس کو طلاق دینے کا بھی حق نہ ملے تو پھر وہ غیر قانونی طور پر ایک شادی کرے گا، یا پھر غیر غلط تعلقات قائم ہوں گے۔ اور یہ دونوں صورتوں کی، بلکہ طلاق بھی خود ایک بری چیز ہے، یہ تمام چیزیں بری چیزیں وجود میں آئیں گی جب اس بات کی شرط لگا دی جائے کہ دوسری شادی غیر قانونی ہے، اللیگل۔ بات ہماری یہاں پر مذہبی حیثیت سے اور عقلی نقطہ نظر سے چل رہی ہے، قانون کے اعتبار سے کیا چیز ہے وہ ایک الگ گفتگو اور الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ انصاف جبھی قائم ہو سکتا ہے اگر مرد انصاف کی نگاہ سے دیکھے، اور انصاف کی نیت رکھتا ہوا اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات ایک سماجی، ایک سائنسی اور عقلی نقطہ نظر سے ایک ضرورت کی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات ہماری ہرگز نہیں ہے، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ہرگز اس بات کو پیش کرنا نہیں چاہتے کہ ہم کسی مرد کو دوسری شادی کے لیے موٹیویٹ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ، اور اس بات کے اگلا ویڈیو ہمارا اس بات پر بیس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازدواج، پالیگامی کی کیوں اجازت دی، اسلام کیوں اجازت دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تمام مذاہب میں دوسرے مذہب کے اعتبار سے کیا دوسری شادی کے اعتبار سے کیا گفتگو ہے، اور سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، معاشرہ کی جو حالت ہے اجازت نہ دینے کی صورت میں اس کا کیا نقصانات ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہمارا اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا ہمارا یہی مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔